ہوئے طاق میں اس کو رکھ کر پریشان، بلا دی ہے ہم نے جو تعلیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر خصوصی کرم ہے کہ اس کے کرم کی بدولت آپ نے تجوید کو سیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ حروف مستعلیہ سیکھیں گے۔ آئیے اور جانتے ہیں کہ حروف مستعلیہ کیا ہے۔ حروف مستعلیہ کو سمجھنے کے لیے یہ 3 باتیں جاننا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، حروف مستعلیہ ہوتا کیا ہے؟ نمبر 2، حروف مستعلیہ کتنے ہیں یعنی ان کی تعداد کتنی ہے؟ نمبر 3، حروف مستعلیہ کن حروف کو کہا جاتا ہے؟ تو آئیے ہم سب سے پہلے جانتے ہیں کہ حروف مستعلیہ کیا ہوتا ہے۔ حروف مستعلیہ کو یاد رکھنے کے لیے آسان سا طریقہ بتاتی ہوں کہ حروف مستعلیہ ان حروف کو کہتے ہیں جو ہر حال میں پر پڑھے جائیں یعنی موٹے پڑھے جائیں، چاہے ان کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو، ہر حال میں پر پڑھے جائیں گے یعنی باریک نہیں پڑھے جائیں گے۔ آیا ان پہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کوئی بھی اعراب ہو، کوئی بھی حرکت ہو، ہر حال میں حروف مستعلیہ پر پڑھے جائیں گے یعنی موٹے پڑھے جائیں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ حروف مستعلیہ کی سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی۔ حروف مستعلیہ ہوتا کیا ہے؟ اب جانتے ہیں کہ حروف مستعلیہ کتنے ہیں۔ حروف مستعلیہ کی تعداد 7 ہے۔ حروف مستعلیہ کی تعداد جاننے کے بعد آئیے ان حروف کو جانتے ہیں کہ یہ کون سے حروف ہیں۔ تو ابھی جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں یہ حروف مستعلیہ ہیں۔ خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ ان حروف کا مجموعہ خصَّضَغْتٍ قِذ ہے۔ ان حروف کو یاد رکھنے کے لیے ان کے مجموعہ کو اچھے سے یاد رکھیے۔ جب ہم حروف مستعلیہ کے مجموعہ کو اچھے سے یاد رکھیں گے تو ہمیں حروف مستعلیہ کبھی بھی بھولیں گے نہیں۔ اس لیے حروف مستعلیہ کا مجموعہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ حروف مستعلیہ کا مجموعہ ہے خصَّضَغْتٍ قِذ، خصَّضَغْتٍ قِذ۔ اب ہم نے حروف مستعلیہ کا قاعدہ جان لیا کہ حروف مستعلیہ ہر حال میں موٹے یعنی پر پڑھے جاتے ہیں۔ اب ہم حروف مستعلیہ کی مثالوں کی طرف آتے ہیں اور ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خ کی مثال جیسے حمزہ خا زبر اخ، اگر ہم اس کو باریک پڑھ دیں تو یہ اخ ہو جائے گا۔ ہم نے اس کو باریک نہیں پڑھنا، ہر حال میں حروف مستعلیہ کو پر پڑھنا ہے، اس لیے ہم اس کو پڑھیں گے آخ، ایخ، اوخ۔
اس طرح آگے اس کا بخیلا، اور ہم اس کو باریک نہیں پڑھ سکتے، بخیلا نہیں پڑھ سکتے، ہم پڑھیں گے بخیلا، اخذ، خلق، یہ ہر حال میں پر پڑھے جائیں گے۔ آگے صاد کی مثال، جیسے حمزہ صاد بر اس، ہم اس کو اس نہیں پڑھ سکتے، اس نہیں پڑھ سکتے، بلکہ ہم اس کو پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، اس، 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 صبر، صامتن، ہم اس کو سامتن نہیں پڑھ سکتے، بلکہ ہم نے اس کو پر پڑھنا ہے، صامتن، قصر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وعد کی مثال، جیسے اس کو پر پڑھنا ہے، از، اذ، از، عرض، مریض، مریض، پر پڑھنا ہے، وضع۔ غین کی مثال، غین کو بھی پر پڑھنا ہے، ایغ، اوغ، آغ، ایغ، اوغ، پر پڑھیں گے، رغدن، رغدن، غبرتن، فرغب۔ تو کی مثال، جیسے آت، ایت، اوت، پر پڑھیں گے، طارقن، طلاب، بطل، اس کو بھی ہم پر پڑھیں گے، بطل۔ قاف کی مثال، جیسے آق، ایق، اوک، اب اس کو ہم اک نہیں کہہ سکتے، یہ دوسرا کاف ہو جائے گا، اس لیے ہم اس کو پر پڑھیں گے، آق، ایق، اوک۔ حق، علق، قمر، قمر۔ ضا کی مثال، جیسے حمزہ ضا زبر از، اذ، اذ، وعظ، عظیم، حفیظ۔ الحمدللہ، آج ہم جان چکے کہ حروف مستعلیہ کیا ہوتے ہیں اور کتنے ہوتے ہیں اور کون سے ہوتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ان حروف مستعلیہ کی پریکٹس کریں اور ان کو یاد بھی رکھیے۔ سوالات کامنٹ سیکشن یا اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب ہے العالمین۔ ہم نے جو تعلیم قرآن ہے، وحشت کے سائے میں اب